بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کچھ خاص خبریں ہیں جی، ان خبروں کی طرف آتے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں ایک شکست ہو چکی ہے اور غیر ملکی افواج امریکہ سمیت نکل رہے ہیں، اور ریجنل پلیئرز رشیا اور چائنا ایکٹیو ہوئے ہیں، دونوں آپس میں مل چکے ہیں، اور ان کو بھی اب کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے۔ اور چائنا کے لیے اب خبریں ایسی خبریں دی جا رہی ہیں کہ جس سے چائنا کو پریشرائز کیا جائے، چائنا کو انڈر پریشر کیا جائے۔ اور آگے جا کے جو باتیں بتا رہا ہوں وہ روس اور چائنا کا جو رول افغانستان میں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے امریکی مفادات کے برعکس، اسی وجہ سے ایک خبر کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں جی۔ امریکی سفیر کے مطابق ایک امریکی سفیر نے ایک خبر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین بہت جلد زیر آب ڈرون اور جوہری توانائی سے چلنے والے میزائلوں جیسے پر اسرار جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر مہارت رکھنے والے ایک امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ چین کی یہ جوہری ہتھیاروں کی جدید پروگرام پر ہماری نظر ہے، جس سے موجودہ عالمی اسٹریٹجک استحکام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی سفیر ہیں جی، رابرٹ ووڈ ہیں۔ یہ جنیوا میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق ایک پروگرام تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے امریکی سفیر رابرٹ ووڈ نے کہ زیر آب ڈرون اور جوہری ہتھیاروں سے مار کرنے والے میزائل جیسے پر اسرار جوہری ہتھیار بہت جلد چینی فوج کے پاس ہوں گے اور ان کا حصہ ہوں گے۔ اور انہوں نے جو بات بتائی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تصویریں بھی ہیں، سیٹلائٹ تصویریں ہیں، اور جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ چین شمال مغربی شہر یومین کے پاس ایک صحرا میں میزائلوں کو محفوظ طریقے سے رکھنے کے لیے 119 گودام تیار کر چکا ہے۔ اور چین جدید ترین ٹیکنالوجی، یہ امریکن رپورٹ ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے جوہری ہتھیار اپ گریڈ کرنے میں مصروف ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہتھیار امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکیں۔ اور پینٹاگون نے جو گزشتہ برس اندازہ لگایا تھا، اس کے مطابق چین کے پاس 200 سے زیادہ جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ آئندہ ایک عشرے کے دوران اس تعداد کو دگنا کرنا چاہتا ہے چائنا۔ رابرٹ ووڈ یہ کہتا ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے جس پر روس کام کرتا رہا ہے، اور روس امریکی بیلسٹک ہتھیاروں سے دفاع کے لیے نئے دفاعی طریقوں پر بھی غور کر رہا ہے، یعنی روس اور چائنا کے بارے میں مشترکہ طور پہ آ گیا۔ اب آگے جا کے وہ رابرٹ ووڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کا حل سولوشن کیا ہے، تو سولوشن ہے کہ جی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان تو پہلے سے ایک فریم ورک موجود ہے، جبکہ چین کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ روس اور امریکہ کے پاس تقریباً 11,000 جوہری ہتھیار ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور جب تک چین اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ نہیں کرتا، اس وقت تک اسلحے کی تباہ کن دوڑ کا خطرہ بڑھتا رہے گا اور اس کے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور چین یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ دفاعی صلاحیت سے لیس ایک ذمہ دار جوہری طاقت ہے، اور لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ہم جب چین کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو وہ کر رہا ہے تو یہ اس کے قول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا جو کہہ رہا ہے اس پہ اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں تیزی سے باقی ملکوں نے بھی اپنے اپنے شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ صورتحال غیر یقینی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں آپ نے باعزت طور پہ یہاں سے جانے دینا ہے۔ چند سو لوگ باقی ہیں، باقی نکل گئے ہیں، اور افغان طالبان اپنے اس معاہدے کے مطابق کسی غیر ملکی کو نہیں چھیڑ رہے، اپنا پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کو یقین دہانی کروائی جا چکی افغان طالبان کی طرف سے کہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم چائنا کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ روس کے ساتھ افغان طالبان کا ایک معاہدہ ہو چکا اور روس کو بھی افغان طالبان نے یہ ایشورنس دے دی ہے کہ افغان سرزمین روس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور نہ ہی افغان طالبان ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایران سے ایگریمنٹ ہو چکا، چائنا اس کے پیچھے ہے، شامل ہے، اور پاکستان اس وقت ساری چیزوں کو غور سے دیکھ بھی رہا ہے، آبزرو بھی کر رہا ہے اور خاموشی سے کام بھی کر رہا ہے۔ ہمارا کام نظر کم آتا ہے اور ہم کرتے زیادہ ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے ہزاروں فوجی، را کے اہلکار، کورڈ، انڈر کور، ظاہری، باطنی، سب وہ ان کی بڑی تعداد نکل چکی ہے۔ تمام جو قونصلیٹ خانے ہیں اور وہ بھی اب برباد ہونے والے ہیں، ان کی سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ چین نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال لیا ہے اور ایک ہنگامی چارٹر فلائٹ کے ذریعے وطن واپس پہنچایا ہے اور سوشل میڈیا پہ چائنا کی بلے بلے ہو رہی ہے اور 210 چینی شہریوں کو وطن واپس پہنچایا گیا اور شورشزدہ ملک افغان موجود تمام چینی شہری جو تھے ان کو ہدایات جاری کر دی گئی تھیں کہ وہ وہاں سے نکل آئیں، لہٰذا وہ آ گئے ہیں۔ اور یہ صورتحال چائنا کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جیسے ہی اناؤنس کیا کہ 31 اگست تک افغانستان سے تمام امریکی فوجی دستے واپس لوٹ جائیں گے، اس کے بعد سے سلسلہ مزید تیز ہو گیا ہے اور چین رشیا جو ہے وہ اب مل کر اس کو کر رہے ہیں۔ اب مجھے آج سے 20 سال پہلے کا نہیں بلکہ 30 سال پہلے کا دن یاد ہے جب رشیا جو ہے وہ یہاں سے اپنے ہتھیار چھوڑ کے جا رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ افغان فوجی پاکستان جو آئے تھے، پاکستان نے یعنی کہ پاک افغان بارڈر پہ کچھ چوکیاں تھیں، اس پہ افغان طالبان نے کنٹرول حاصل کیا اور وہاں کے افغان فوجی جو تھے وہ آ گئے ہیں، پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان کے فوجی قیادت نے، پاکستانی حکام نے ان کو افغان فوج کے واپس حوالے کر دیا اور انہیں بحفاظت واپس کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایسے کسی تنازع میں نہیں شامل ہونا چاہتا، اس کی کیونکہ ذرا ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن بعض اوقات یہ اسکرپٹڈ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایشو بنایا جاتا ہے باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے۔ پھر تاجکستان نے 6 ملکی علاقائی اتحادی فوجی اتحاد سے مدد مانگ لی ہے۔ افغان بدامنی سے متاثرہ علاقائی اتحادیوں کا دفاع کرنے سے متعلق ماسکو کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تاجکستان نے افغانستان سے درپیش سیکورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے 6 ملکی فوجی اتحاد سے مدد مانگ لی ہے۔ بیرونی مدد کے بغیر ہم اپنی سرحدوں پر پیدا ہونے والے عدم استحکام پر قابو نہیں پا سکتے۔ کچھ سرحدی علاقے پہاڑیوں پر مشتمل ہیں جبکہ موجودہ صورتحال میں دور دراز سرحدی علاقوں کا کنٹرول سنبھالنا بھی مشکل ہے۔ اور تاجک نمائندہ حسن سلطنوف کی روس اور 5 دیگر سابق سوویت ریاستوں پر مبنی فوجی بلاک CSTO نے یہ اپیل کی اور اپیل میں یہ کہا گیا کہ ہم خطے میں اپنے اتحادیوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے تاجکستان کا فوجی اڈہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کی جلد بازی میں انخلاء کے بعد حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں کو کسی بھی جارحانہ اقدام سے بچنے کے لیے تاجکستان میں افغان سرحد پر واقع اپنے فوجی اڈے کی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے جو بھی کر سکے کریں گے۔ وزیر خارجہ روس کے اہم اعلان روس کے وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے۔ اور افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی وہ جو 1000 فوجی آئے تھے
ان کی واپسی کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ پھر تاجک صدر نے دیگر عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے، تبادلہ خیال کیا اور ولادیمیر پوٹن سے بھی ان کی بات چیت ہوئی تھی، جس کا ملک تاجکستان میں سب سے زیادہ فوجی موجودگی رکھتا ہے۔ پیوٹن نے تاجک صدر کو یہ یقین دلایا کہ ضرورت پڑی تو روس تاجکستان کی سرحدی صورتحال مستحکم کرنے کے لیے اس کی بھرپور مدد کرے گا، اور روس کی طرف سے بھی، ماسکو کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ تاجکستان میں روس کا سب سے بڑا بیرون ملک فوجی اڈہ واقع ہے، جہاں ٹینک، ہیلی کاپٹر اور دیگر جنگی طیارے تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ موڈ ہے روس کا۔ وسط ایشیائی ریاستیں چونکہ افغانستان کی سرحد سے ملتی ہیں، اور اس کے بعد روس کا کیا ہے جی، روس وسط ایشیائی ریاستیں اور اس کے بعد افغانستان، اور افغانستان سے وہ بھی لنک ہوگا، کھلے پانیوں میں آئے گا، کھلے سمندروں میں آئے گا، کیونکہ یہی اس کی لڑائی اس نے لڑی تھی جس میں وہ جیت نہیں سکا تھا۔ تو اب وہ بھی اس کا حصہ، کیونکہ مستقبل میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مستقبل میں بیلٹ اینڈ انیشیٹڈ روڈ میں روس بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے روس کے وزیر خارجہ جو ہیں، خاص طور پہ ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ غور کریے کہ روس اپنے اتحادیوں کو کسی بھی قسم کے جارحانہ حملوں سے بچانے کے لیے تاجکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے سمیت ہر ممکن اقدام اٹھائے گا، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے۔ اور رشین پریزیڈنٹ نے کہا ہے جی کہ افغانستان ایشو پر تاجکستان، ازبکستان کے رہنماؤں سمیت سینٹرل ایشیا کے دیگر پارٹنر سے میں تبادلہ خیال کر چکا ہوں، یہ روسی صدر کہہ رہے ہیں، اور علاقائی فوجی اتحاد کے نمائندے جو ہیں وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور افغانستان کی صورتحال اور افغانستان تاجکستان کے سرحد کے دورے پر بھی گئے روس کے نمائندے خاص طور پہ، اور انہوں نے بھی وہاں کا جائزہ لیا۔ تو روس یہ تیاری کر چکا ہے، چائنا، آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں ساری بتا چکا ہوں تیاری چائنا کی، ایران کی، پاکستان کی۔ تو اس دوران پاکستان جو ہے وہ کیا تیاری کر رہا ہے، پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ بھی امکان ہے کہ وہاں سے مہاجرین، افغان شہری جو ہیں ان کا بھرمار ہونے والی ہے، اور پاکستان اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے۔ اور ایک بات خبر دے دوں میں آپ کو کہ جتنے بھی توقع کی جا رہی ہے، خدشہ ہے کہ 1 ملین تک یہ ریفیوجیز جو ہیں، مہاجرین آ سکتے ہیں، پناہ گزین افغانستان سے، اگر وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تو اس صورت میں۔ اب اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس بات کا بھی امکان ہے، ہمارے جو انٹیلیجنس سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پناہ گزین کم ہوں گے اور NDS اور را کے لوگ زیادہ ہوں گے اس میں، اور وہ آ کے جو یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلائی جائے۔ اور پاکستان کی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو پناہ گزین کیمپ ہوں گے وہ پاک افغان بارڈر پہ ہی بنائے جائیں گے، اور ان مہاجرین کو صرف کیمپوں تک محدود رکھا جائے گا، ان کو کسی شہر میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خواہ وہ خیبر پختونخوا کے شہر ہیں یا بلوچستان کے ہیں، اور دیگر شہروں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی، اس کے لیے جگہ کا تعین بھی کر لیا گیا ہے، تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور موسٹلی بارڈر سیل کر دیا گیا ہے، پاک ایران، پاک افغان دونوں۔ ادھر تاجکستان نے بھی یہی کیا ہے، ایران نے بھی یہی کیا ہے، تاکہ جو شرپسند ہیں پناہ گزینوں کے روپ میں، شرپسندوں کو جو بھیجا جائے گا ان ملکوں میں وہ نہ آ سکیں۔ تو صورتحال پہ جائز نظر رکھے ہوئے ہیں، سب جاگ رہے ہیں، پاکستان بھی جاگ رہا ہے، اور دوسری جانب منافقت یہ ہے کہ پاکستان کو اب جب ہر طرف سے جواب ہو چکا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دوبارہ سے اس معاملے میں کودے
اور اپنا رول ادا کرے، لیکن پاکستان نے صریحاً جواب دے دیا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی ایسا رول ادا نہیں کرے گا کہ جس سے وہاں پہ فساد پیدا ہو۔